الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. یہ آپ کا درس العشرون ہے، 20واں سبق. اس میں جو ہے تیسرا سوال ہے. اجب عن الاسئلة الآتیتی مستعملا العدد المذکور بین قوسین. آنے والے سوالات کا جواب دو استعمال کرتے ہوئے اس عدد کو جو مذکور ہے بریکٹس کے درمیان. چلیے ارشاد صاحب. بسم اللہ. کم اخن لکا لی ستۃ اخوتی. کم اختن لکا آپ کی کتنی بہنیں ہیں؟ لی خمس اخوات میری 5 بہنیں. کم بکرۃ فی الحقل آپ کے کھیت میں کتنی گائیں ہیں؟ فیہ 10 بقرات فیہ 10 ٹھیک. اشرو آئے گا ہے نا، شین پہ ہے نا، شین پہ جزم ہے. کم طالبۃ جدیدۃ فی الفصل کلاس میں کتنی نئی طالبات ہیں؟ فیہ فی ہے ہاں. جدید طالب. کم طبیبۃ فی المستشفى الولادتی زچگی ہسپتال میں کتنی طبیبات ہیں؟ ڈاکٹر نہیں ہے. ڈاکٹر یہ ہوا میٹرنٹی ہاسپٹل ہے نا، میٹرنٹی ہاسپٹل. جی. فیہ 8 طبیبات. فیہا مستشفى فیہا یہ مؤنث ہے، مستشفى مؤنث. فیہا 8 طبیبات. کم حافلۃ فی الجامعۃ یونیورسٹی میں کتنی گاڑیاں؟ فیہا 6 حافلات. صحیح. اس میں 6 گاڑیاں ہیں. کم ابنن لکا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ لی 4 ابناء میرے 4 بیٹے. کم بنتن لکا آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ لی 7 بنات میری 7 بیٹیاں. کم جامعۃ فی بلدک آپ کے شہر میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں؟ فیہا 3 جامعات. حضرت اس میں فیہا آئے گا، بلد کے لیے تو فی ہی آئے گا. فیہ 3 جامعات. جب ہم پھر بلد کا نام لیں گے جی تب مؤنث آئے گا. فیہ 3 لا جامعات. اقسم اس میں بهذا البلد کیا جی لا اقسم بهذا البلد. اگرچہ بلد سے وہاں البلد سے مراد مکۃ المکرمہ ہے، لیکن جو مکہ کہ فی الحال لفظ بلد کو ذکر کر رہے ہیں تو اس کی مناسبت سے وہ مذکر ہے تو وہاں مذکر ہی استعمال. فیہ 3 جامعات. اس میں 3 یونیورسٹیاں ہیں. کم کتابا عندک آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ عندی 8 کتب میرے پاس 8 کتابیں ہیں. ہاں صحیح. چلیے آگے. اچھا اس کے بعد دوسرا سوال ہے چوتھا. اقرأ الجمل الآتية واكتبها مع كتابة الأعداد الواردة فيها بالحروف. آنے والے جملوں کو پڑھو اور اس میں جو حروف میں عدد مذکور ہے ان کو اس میں جو اعداد مذکور ہے نمبرز میں ان کو حروف کے ساتھ حروف میں لکھو. پڑھنا ہے صحیح، ان کو پڑھنا ہے. جی پڑھے. لی 4 اخوات و3 اخوات. محمد له 5 ابناء و8 بنات. عندي 10 كتب. عندي عندي
عشرة 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 كتب وسبع مجلات في المستشفى 9 طبيبات و6 ممرضات عندي 4 قمصان لهذه السيارة 4 أبواب في هذه الكلمة 5 حروف صحیح في مدرستنا 8 مدرسات في بيتنا 10 رجال و10 نساء و10 نساء ذهب أبي إلى الرياض قبل 3 أيام قبل 3 أيام قبلہ جو ہے یہ قبلہ اور بعد یہ مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، شاید پیچھے آیا تھا کہیں، ہے نا؟ جی ہاں، تو یہ یہاں پر قبلہ یہاں پر مفعول فی ہی ہوگا، اسی لیے منصوب اس کے بعد جو ہے وہ مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوگا، اس لیے ثلاثتی ایام. ذهب أبي إلى الرياض قبل 3 أيام. اكتب الأعداد من 3 إلى 10 وجعل كل من الكلمات الآتية معدود لها. 3 سے لے کر 10 تک اعداد لکھو اور ہر ایک آنے والے کلمے کو اس کے لیے معدود بناؤ. تو 3 سے لے کر 10 تک آپ کو اعداد لکھنے ہیں، مثلا 3 4 وغیرہ. تو یہ آپ کے ہوم ورک ہیں، یہ ہوم ورک، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دیکھ لیجئے الکلمات الجدیدہ، تو یہ نئے ورڈز ہیں، نئے الفاظ ہیں اس میں. تو ایک تو آپ نے پڑھا المجلۃ، مجلہ کہتے ہیں آپ کے جرنل کو، ہے نا، جمع آتی ہے مجلات، اس کی مجلات اس کی جمع آتی ہے. اس کے بعد ہے انڈونیشیا کہتے ہیں آپ انڈونیشیا کو، ہے نا بھائی. انڈونیشیا آپ کہتے ہیں کس کو؟ انڈونیشیا کو عربی میں انڈونیشیا کہتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرا جو ہے الحرف جمع حروف. حرف اردو میں بھی حرف ہی کہتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں، کلمہ کا ایک یہ ہوتا ہے حرف، اسے ہم حرف کہتے ہیں. انگلش میں اس کو الفابیٹ کہتے ہیں نا، اور لفظ کو ورڈ کہتے ہیں انگلش والے. اور یہ ہوتا ہے حرف. اور حرف کا ایک اور معنی جو ہے اسم کے طور پر ہے، وہ ہے کنارہ. الحرف من کل شیء کہتے ہیں طرفہ و جانبہ، کنارہ. فلان کہتے ہیں فلان علی حرف من امرہ، اے ناحیۃ منہ اذا رأى شیئا لا يعجبہ عدل عنہ. کنارہ کش ہونا، ہے نا. اردو میں کہتے ہیں نا وہ اس کام سے کنارہ کش ہے، کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے. ارے وہ تو کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں، یعنی کسی کو عدمی دلچسپی کی وجہ سے جو ہے کوئی کام چھوڑ رہا ہے تو کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے. تو فلان علی حرف من امرہ، تو یہ حرف کا یہ ایک معنی ہے. اس کی جمع حروف آتی ہے اور احرف بھی آتی ہے. حرف کی جمع آتی ہے حروف اور احرف. تو اس کے بعد جو ہے کوئی لفظ انہوں نے استعمال کیا، الکلمۃ جمع کلمات. الکلمہ کہتے ہیں ورڈ کو، اس کی جمع آتی ہے کلمات. تو کلمتن ایک تو ورڈ کو بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کی جمع کلمات آتی ہے. تو کلمات طیبات وغیرہ آپ تو اردو میں بھی سنتے رہتے ہیں الفاظ، کلمات پریو کلمات. تو کلمتن یہ اس میں اس کی جمع کلمات آتی ہے، اور کلیمن بھی آتی ہے. کلیمن
تو کلمات بھی آتی ہے، اور کبھی کبھار آپ دیکھ لیجیے کتاب میں آ جاتی ہے کلیمن، الکلم الطیب، قرآن میں ہے کلم میں حول الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، اچھے کلمات اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں. الکلم، کلمتن کی جمع الکلم بھی آتی ہے، کلیمن. ٹھیک ہے. ہاں اسی طرح کلمہ یہ خطبے کو بھی کہتے ہیں اور مقالے کو بھی کہتے ہیں، آرٹیکل آپ کا ہو. اسی طرح رسالہ بھی ہے. اور نحو میں تو کلمہ کہتے ہیں اس لفظ کو جو کسی مفرد معنی پر دلالت کرے. ٹھیک ہے، مفرد معنی پر دلالت کرے، یعنی ایک معنی بتلائے، ایک چیز کا متعین معنی بتلائے، چاہے وہ پھر اسم ہو جو اپنا موصوف کو بتلائے، یا فعل ہو جو کسی حالت پر بتلائے، یا حرف بھی ہوتا ہے. تو یہ کلمات کہلاتے ہیں نا. پھر تین کلمے کی تین قسمیں آپ نے پڑھی ہوئی، اسم، فعل اور حرف، ہے نا. شاید صرف میں پڑھی تھی نا کلمے کی قسمیں. کلمہ جو معنی بتایا اپنا خود سے معنی، اور اسم، فعل اور حرف. اور کلیمتن کے دو طریقے پڑھنے کے، کلیمتن بھی اور کلمتن بھی آتا ہے. کلمتن یہ آج کل یہ عرب استعمال کریں، کلمتن، کلیمتن و کلمتن. صاحب الکلمہ کہتے ہیں مصدر القرار. اچھا کہتے ہیں اس کی، یہ تو قول فیصل اس کا ہوتا ہے، آخری بات، یعنی اس کے بعد اب کوئی بات چلنے والی نہیں ہوتی ہے. کوئی شخص ہوتا ہے ایسا ذو وقار ہوتا ہے، اس کی بات چلتی ہے مجلس میں، تو اس کا کہتے ہیں لہو الکلمۃ الاخیرہ، بس فیصلہ کن باتیں کرتا ہے. لہو الکلمۃ الاخیرۃ، لہو الکلمۃ الاخیرہ. اچھا آخری بات اس میں وہ ہے پاس ورڈ. پاس ورڈ کے لیے آپ دیکھو گے آپ کے لیے آئے گا، آتے ہیں نا پاس ورڈ، تو اس کے لیے کہتے ہیں کلمۃ السر، کلمۃ السر، سر کا کلمہ یعنی آپ کا پاس ورڈ، کلمۃ السر. تو یہ آپ کا 20واں چیپٹر جو ہے یہ ختم ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.